السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرسٹ سرکم نیویگیشن آف دا ورلڈ یا کہ فرسٹ ٹرپ اراؤنڈ دا ورلڈ، مطلب کہ سادہ لفظوں میں کہوں کہ دنیا کے گرد پہلا مکمل چکر، ایک ایسی ایکسپیڈیشن جس کو میجلن الکانو ایکسپیڈیشن کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جس نے 36,000 میل کا ایک طویل سمندری بحری سفر مکمل کیا، اور اس کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی دو مختلف اعزازات کے ساتھ جو یہ فرڈینینڈ میجلن جس نے اس ایکسپیڈیشن کو لیڈ کیا ایک تاج کی صورت میں اس کے سر پہ لا کے سجا دیتا ہے۔ وہ کون سے دو اعزازات ہوتے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ فرسٹ سرکم نیویگیشن آف دا ورلڈ اس ایکسپیڈیشن نے کمپلیٹ کیا، لیکن ساتھ ہی ایک اور منفرد اعزاز اس کے حصے میں آتا ہے، وہ یہ کہ جو فرڈینینڈ میجلن ہے، اگر آپ گوگل کے اوپر لے کے سرچ کریں کہ کس نے پروو کیا کہ جو یہ ہماری دنیا ہے یہ گول ہے، تو یہ بھی اعزاز اس کی یہ جو ایکسپیڈیشن جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے، 3 سال کا عرصہ 1519 سے شروع ہوتی ہے یہ ایکسپیڈیشن اور 1522 کو مکمل ہوتی ہے، تو یہ جو ایکسپیڈیشن ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے پریکٹیکل پروف اسٹیبلش کیا تھا کہ ہماری دنیا ایک ڈسک کی صورت میں نہیں ہے، فلیٹ ڈسک نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے یہ ایک مت تھی یا ایک کہہ لے کہ دنیا غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی تھی، لوگ سوچتے تھے کہ شاید ہماری زمین گول نہیں بلکہ ایک فلیٹ ڈسک کی صورت میں موجود ہے۔ حالانکہ 600 BC میں جو یہ گریک سکولرز تھے، جس طرح پیتھاگورس ہو گیا یا ایرسٹوٹل وغیرہ، انہوں نے جو سورج کے اترنے اور چڑھنے سے اور جو سائے ہوتے تھے شیڈوز، ان کی مدد سے اور جو دیگر فزیکل پراپرٹیز تھی جو پلانٹ کی، اس کی مدد سے یہ اپنے یعنی کہ تھیوریٹیکلی پروو کر دیا تھا کہ جو ہماری دنیا ہے وہ گول ہے، وہ فلیٹ ڈسک کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو یہ لوگ ہیں ان کے اندر تاثر پایا جاتا تھا کہ ہماری دنیا شاید فلیٹ ڈسک کی صورت میں موجود ہے، لیکن جب یہ ایکسپیڈیشن مکمل ہوا پھر یہ بات بھی اسٹیبلش ہو گئی کہ ہماری دنیا گول ہے، یعنی کہ گلوب کی صورت میں، ایک سفیر کی صورت میں موجود ہے۔ حالانکہ جو US کے آتھرز ہے، کچھ نے پتہ نہیں کس وجہ سے، لیکن جو کرسٹوفر کولمبس ہے اس کے سر پہ دنیا یہ تاج پوشی کرنے کی کوشش کی کہ جو کرسٹوفر کولمبس نے یورپ سے نکل کر دریافت کر دیا تھا امریکاز کے خطے کو، ایک نیو ورلڈ کو، تو بیسیکلی اس نے پروو کیا تھا، جبکہ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ اس نے نہیں پروو کیا تھا، کیونکہ اس میں پہلی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ایک تو کرسٹوفر کولمبس یہ پروو کرنے نکلا ہی نہیں تھا کہ دنیا گول ہے یا فلیٹ ہے، تو اس کا جو ہدف تھا جس کے لیے وہ نکلا تھا اپنے مشن پہ، اور میں نے کمپلیٹ ویلاگ بھی اس کے اوپر بنایا ہوا ہے جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کا مقصد ایشیا کو دریافت کرنا تھا، ایک سی روٹ وہ دریافت کرنا چاہ رہا تھا ایشیا کی طرف کا، اور اس نے امریکہ کو دریافت دیا تھا، تو اس کا تو مشن یہ تھا ہی نہیں پہلا کہ اس قسم کا کہ وہ دنیا کو پروو کرے کہ اس کی یعنی کہ شیپ کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو کرسٹوفر ہے یا اس کو جو کہہ لے کہ اس کی فائنانس کرنے والے تھے، جو یہ ایکسپیڈیشن کی جنہوں نے فائنانس کی تھی، ان میں سے کسی کا بھی یہ بلیو نہیں تھا کہ دنیا فلیٹ ڈسک کی صورت میں موجود ہے، بلکہ یہ یورپینز جو پڑھے لکھے تھے وہ آلریڈی یہ کہتے تھے کہ جو دنیا ہے وہ واقعی اترے، یعنی کہ انہی جو گریک اسکالرز ہیں ان کی تھیوریز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دنیا واقعی گلوب کی صورت میں ہے۔ تو کرسٹوفر کولمبس کا جو لیجنڈ ایک بتایا جاتا ہے US آتھرز نے جو یہ غلط فہمی پیدا کی ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اسی یعنی کہ فرڈینینڈ میجلن کے سر پہ یہ بھی تاج پوشی ہوتی ہے کہ اس بندے نے یہ پروو کیا تھا، ایک تو فرسٹ سرکم نیویگیشن آف دا ورلڈ کمپلیٹ اس نے کی، دوسرا کہ ہماری جو دنیا ہے وہ گول ہے۔ تو اگر اب یہ مسکنسپشن دور ہو گئی ہو، اب ہم چلتے ہیں اس ایکسپیڈیشن کے آغاز کی طرف۔ تو جو اپنے آپ میں جو یہ سرکم نیویگیشن ایک ورڈ ہے، یہ ایک لیٹن ورب سے بنا ہے، سرکم نیویگار۔ اب جو سرکم کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے اراؤنڈ، اور نیویگار کا مطلب ہے ٹو سیل، یعنی کہ ٹو سیل اراؤنڈ اس لفظ کا مطلب ہے۔ اب بیسیکلی جو اس ایکسپیڈیشن کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جو گلوب کے گرد یہ پہلا مکمل چکر لگائے گئے، ان کا مقصد کیا تھا اس ایکسپیڈیشن کے لانچ کرنے کا، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک مولوکس تھے، یعنی کہ اسپائس آئیلینڈز تھے، انڈونیشیا کی طرف آتا تھا یہ ایک علاقہ جہاں سے اسپائسز جو یورپین پاورز ہے وہ درآمد کرتے تھے، اور یہ ایک لگژری گڈز ہوتی تھی یورپ کے اندر۔ تو جو یہ ایک ایکسپیڈیشن تھا اس لیے سٹارٹ کیا گیا کہ ان تک جو یعنی کہ یہ آئیلینڈز تھے، اسپائس آئیلینڈز تھے، ان تک ایک ڈائریکٹ روٹ اسٹیبلش کر لیا جائے ویسٹ کی طرف جاتے ہوئے، یعنی کہ اسپین جاتا تھا، ویسٹ کی طرف جاتے ہوئے ایک ڈائریکٹ سی روٹ اسٹیبلش ہو جائے اسپائس آئیلینڈز کی طرف۔
کیونکہ جو ایسٹ کی طرف روٹس تھے اس کے اوپر آلریڈی اجارہ داری کس کی تھی، وہ تھی پرتگال کی، اور کس وجہ سے یہ تھی کہ ایک انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا ٹریٹی آف ٹورڈیسیس، اس کے تحت جو ویسٹ کی طرف لینڈز تھے وہ سارے جو تھے اس کے حق میں آتے تھے اسپین کے، اور جو ایسٹ کی طرف تھے وہ آتے تھے پرتگال کے۔ اس ٹریٹی کا میں آگے جا کے تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی انٹرو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس ٹرپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک جو نہیں ہے ٹرپ مکمل کیا جائے پوری دنیا کے گرد، بلکہ ان کا جو مین مقصد تجارت تھی کہ اسپائس آئیلینڈز تک ایک سی روٹ کو دریافت کرنا تھا پرتگال سے بچ کے جو جا سکتا ہو راستہ۔ تو آگے اگر آپ ہم چلے کہ یہ جو ٹریٹی آف ٹورڈیسیس ہے یہ کس طرح ہوتی ہے اور یہ کیوں اس طرح ڈویژن ہوتی ہے، تو جب یہ پیدا ہوتا ہے جو 1480 میں یہ ہے فرڈینینڈ، اس وقت یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب جو پرتگال ہے، اور یہ پرتگال میں یعنی کہ پیدا ہوتا ہے، تو جو پرتگال ہوتا ہے آلریڈی ہی اس وقت جو نہیں ہے ایک سی روٹ دریافت کرنے میں کوشش میں لگا ہوتا ہے جو انڈیز تک ان کو لے جائے۔ اب انڈیز کیا ہے کہ جو اس وقت جو پرتگیز ایکسپلورر تھے انہوں نے جو انڈین اوشن کے ارد گرد جو مین لینڈز تھے یا آئی لینڈز تھے جن کو دریافت کیا تھا، یہ ان کو جو نہیں ہے ایک مجموعے کے طور پہ انڈیز کہتے تھے۔ تو ان کی یہ کوششیں جب یہ پیدا ہوا 1480 میں، پرتگال یہ آلریڈی کوشش شروع کر چکا تھا کہ جو افریقن کوسٹ ہے اس کو گرد ہوتے ہوئے اس سے آگے جاتے ہوئے کسی طرح ایک ڈائریکٹ سی روٹ اسٹیبلش ہو سکے جو یہ انڈین اوشن ہے ان لینڈز تک، اور یہاں سے وہ اسپائسز کی ٹریڈ کر سکے۔ اب جس وقت میں پرتگال اپنی ایکسپلوریشن ادھر شروع کر چکا تھا، اسپین نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنی ایکسپلوریشن شروع کرے گا، لیکن اس نے ویسٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، اور جب وہ ویسٹ کی طرف گیا اس نے امریکہ کو دریافت کر دیا۔ اب جب یہ نیو فاؤنڈ لینڈ دریافت ہوا ہے جس کو انہوں نے نیو ورلڈ کا نام دیا، نیو فاؤنڈ لینڈ کا، تو انہوں نے آپس میں یہ ایک معاہدہ کیا ٹریٹی آف ٹورڈیسیس کے، جس کے تحت دو پاور کی آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، لڑائی نہ ہو ان نیو لینڈز کی ایکسپلوریشن کو لے کے۔ اس لیے انہوں نے ایک اٹلانٹک اوشن کے اوپر ایک سمجھے کہ لائن کھینچی اور کہا کہ ویسٹ کی طرف جو سارے جو لینڈز ہیں اس کے اوپر جو حق ہے ایکسپلوریشن کا وہ اسپین کا ہے، اور ایسٹ کی طرف پرتگال کا۔ اس لیے اب کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں یہی بتایا تھا کہ یہ جو ایکسپیڈیشن ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ویسٹ سے جاتے ہوئے کسی طرح جو یہ اسپائس آئی لینڈز ہیں ان تک، جو ملوکاز ہیں ان تک پہنچا جا سکے ڈائریکٹ کسی طرح، ایسٹ کی طرف ان کو جانا ہی نہ پڑے کیونکہ ایسٹ میں پرتگال بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ ایکسپیڈیشن شروع ہوا، لیکن ایگزیکٹلی کیسے شروع ہوا وہ اس طریقے سے کہ جب یہ جو اسپین ایکسپلوریشن شروع کرتا ہے امریکہ کے اندر، تو 1513 کے اندر جا کے جو امریکہ میں ایک ہوتا ہے اسپینش کانکویسٹڈور جس کا نام ہوتا ہے واسکو ڈی بالبوا۔ اب یہ جو بندہ ہوتا ہے اسی یعنی کہ امریکہ اس کے ساؤتھ میں ایک سمندر کو دریافت کر لیتا ہے۔ اب جب یہ خبر باہر پھیلتی ہے تو جو فرڈینینڈ میجلن ہوتا ہے اس تک بھی یہ بات پہنچتی ہے، کیونکہ یہ ایکسپلورر ہوتا ہے، اور اس یعنی کہ جتنے بھی اس وقت ایکسپلورر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی جو نئی نئے سی روٹ دریافت ہو رہے ہوتے ہیں یا سمندر کوئی بھی بحری سفر ان کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے، تو یہ خبر پہنچتی ہے میجلن تک۔ جب میجلن تک یہ خبر پہنچتی ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا سی روٹ ویسٹ کی طرف جو نہیں جا کے ڈسکور کروں گا کہ جو یہ امریکہ ہے یہ اس کو یعنی کہ پورا ساؤتھ امریکہ کی طرف سے ہوتے ہوئے جو پرتگال کی جو ٹیریٹری ہے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے ڈائریکٹ اسپائس آئی لینڈز تک پہنچا جا سکے۔ وہ یہ پلان لے کے جاتا ہے پرتگیز کنگ کے پاس، پرتگیز کنگ کے پاس یہ پلان لے کے جاتا ہے کیونکہ آلریڈی جو پرتگال والے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سی روٹ دریافت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو واسکو ڈے گاما ہے اس وقت وہ دریافت کر کے پہنچ چکا ہوتا ہے انڈیا میں، جس کے اوپر میں نے پورا ویلاگ بنایا۔ تو اس وقت جو یہ انڈین اوشن ہوتا ہے اس کے اوپر پرتگال کی آلریڈی اجارہ داری ہوتی ہے، ایسٹ کے روٹس اس کے انڈر ہوتے ہیں، تو جو پرتگال کا کنگ ہے وہ اس کے پلان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ پھر 1517 میں جو یہ میجلن ہوتا ہے یہ کوشش کرتا ہے اسپینش کنگ کے ساتھ، اس کو اپنا پلان پرپوز کرتا ہے۔ اب اسپینش کنگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے اس پلان میں، کیونکہ اگر اس طرح کا سی روٹ ایک اسٹیبلش ہو جائے کہ بائی پاس کر کے جو نہیں ہے اس کو پرتگال کو جایا جا سکے اسپائس آئی لینڈز تک، تو یہ تو ان کے لیے فائدے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت یہ میں نے آپ کو بتایا لگژری گوڈز ہوتی تھی یورپ کے اندر، مسالہ جات،
اور اسی لیے جو یورپین پاورز ہیں ان کے بیچ میں ایک یہ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح اس ٹریڈ کے اوپر اپنی اجارہ قائم کی جائے. جو پرتگال ہوتا ہے کیونکہ وہ واسکو ڈے گاما کی مدد سے آلریڈی سی روٹ ڈائریکٹ یورپ سے پہلا سی روٹ اسٹیبلش کر چکا ہوتا ہے انڈیز کی طرف, تو وہ کافی اس سے جو نہیں مال و دولت کما رہا ہوتا ہے. تو جو یہ اسپینش کنگ ہوتا ہے وہ بھی امیر ہونے کے لیے, اپنی کنگڈم کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس ایکسپیڈیشن کی منظوری دے دیتا ہے. اور جب یہ خبر پہنچتی ہے جو پرتگال کا کنگ ہوتا ہے اس تک, تو وہ جو نہیں ہے غصے میں آتا ہے کیونکہ اس کے تو انٹرسٹ اس سے جو نہیں ہے ڈیمیج ہوں گے, ان کو افیکٹ ہونا ہے. تو وہ جو نہیں ہے جو میجلن ہے اس کی گرفتاری کی آرڈر دیتا ہے, بندوں کو روانہ کر دیتا ہے. خیر اس کے بعد ایکسپیڈیشن کا آغاز ہوتا ہے اور 10 اگست 1519 کو یہ جو ایکسپیڈیشن ہوتا ہے میجلن کی کمانڈ کے انڈر یہ اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے. اور یہ جو نہیں ہے جو سویل ہوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے اور یہ جا کے سٹے کرتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو سویل میں نے ابھی بولا یہ ادھر جا کے سٹے کرتا ہے. یہ ایکسپیڈیشن شروع ہونے سے پہلے یہاں پہ جو نہیں ہے کم از کم 5-6 ہفتوں سے یہ زیادہ کا سٹے کرتا ہے, کیونکہ جب 1517 میں یہ ادھر آتا ہے جب پرتگیز کا کنگ اس کو کرتا ہے ریفیوز اس کی پروپوزل کو, تو یہ اس علاقے میں آتا ہے سویل میں. تو یہاں پر ہی جو ایک آفیشیل ہوتا ہے ٹاؤن کا, اس کی بیٹی سے جو بیاٹرس باربوزا اس سے شادی کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر آتا ہے ان سے, یعنی کہ اپنی بیوی کو اور اپنے انفینٹ جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس سے ملنے کے لیے. اور غالباً یہ آخری بار ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے, اور آخری بار کیوں یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا. تو یہاں پر جب وہ اپنی بیوی بچے کو خیر بات کہتا ہے, اس کے بعد جا کے وہ اپنے سفر کا پھر آگے آغاز کرتا ہے اور سین لوکار جا کے یہ لینڈ کرتا ہے. تو جو 20 اگست کو جو نہیں ہے یہ پہنچتا ہے, یہ جب 20 اگست 1519 کو جا کے جو نہیں ہے یہ سین لوکار سے نکلتا ہے اور اس کے بعد جا کے یہ آتا ہے کنیری آئلینڈز میں ٹنریفے کے مقام پہ. اور یہ تقریباً 6 دن بعد ادھر آ کے یعنی کہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. 20 کو یہ آغاز کرتے ہیں سین لوکار سے, 26 کو یہ ٹنریفے پہنچ جاتے ہیں کنیری آئلینڈز پہ. یہاں پر یہ کیوں رکتے ہیں, یہاں پر یہ جو شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں اپنی ایکسپیڈیشن کے لیے, جن میں سبزیاں لیتے ہیں. اور ایک اور چیز ہوتی ہے جو لک ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ کشتیوں کے جوائنٹس کو جوڑنے وغیرہ کے لیے تاکہ پانی وغیرہ نہ گھس جائے, اس ٹائپ کی یہ چیز خریدتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ ان کو سستی ملتی ہے. اور اس کو یہ بھی پھر علم ہوتا ہے کہ جو پرتگیز کے کنگ ہے اس نے اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دی, ایک طریقے کے بندوں کو اس کے پیچھے بھیجا ہوا ہے, اپنی نیوی کو کہہ دیے جہاں پہ ملے اس کو گرفتار کر لیا جائے. تو جب یہاں سے یہ ریفل کر لیتے ہیں یعنی کہ اپنا سامان وغیرہ خرید لیتے ہیں, اس کے بعد یہ لینڈ آف برازیل کی طرف جو نہیں نکل جاتے, یعنی کہ برازیل کی طرف چلے جاتے ہیں, یعنی کہ ساؤتھ امریکہ کی طرف یہ نکل پڑتے ہیں. اب جب یہ ساؤتھ امریکہ کی طرف نکل پڑتے ہیں, اس کے ذہن میں ایک اسٹریٹ ہوتی ہے الپاسو کے نام سے. یہ ایک مشہور زمانہ اس وقت کے جو ایکسپلورر یا نیویگیٹرز ہوتے ہیں جو سمندری یعنی کہ راستوں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, ان میں مشہور ایک ہوتی ہے الپاسو کے نام سے ایک اسٹریٹ, کہ اگر اس اسٹریٹ کے اوپر جایا جائے تو ساؤتھ امریکہ سے نکل کے ایک اور سمندر میں جا سکتا ہے کہ جو ڈائریکٹ اسپائس آئلینڈز تک آپ کو, یعنی کہ ان کی ایک درمیان متھ مشہور ہوتی ہے کہ یہ وہ اسٹریٹ ہے جو امریکہ کو ایگزٹ کرا کے ساؤتھ امریکہ کو ایک اور سمندر میں داخل کریں گے جو اسپائس آئلینڈز کی طرف ڈائریکٹ روٹ کا ذریعہ ہوگا. تو اس اسٹریٹ کی جو نہیں ہے یہ تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور اپنے سفر کو یہ جاری کرتے ہیں. اور 11 جنوری 1520 کو یہ کیسے کھلے پانی میں داخل ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ دور دور تک ان کو بس پانی ہی پانی نظر آ رہا ہوتا ہے, اور یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے شاید وہی الپاسو جو اسٹریٹ ہے جس کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے انہوں نے اس کو دریافت کر لیا ہے, یعنی کہ اس تک پہنچ گئے ہیں. لیکن یہ اس وقت ساؤتھ امریکہ کا ایک ریور ہوتا ہے ریو دی لا پلاٹا, اس کے یعنی کہ ریور کے اندر وہ بیسیکلی پہنچے ہوتے ہیں. تو یہ ساؤتھ امریکہ کے ریور کے اندر جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ اپنے اسی اسٹریٹ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. 3 فروری آ جاتی ہے اور یہ پھر بھی اپنے سفر کو ساؤتھ امریکہ کی جو کوسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ کوسٹ کے جاتے رہتے ہیں, اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں کہ کہیں پہ نہ کوئی اسٹریٹ نظر آ جائے. لیکن یہاں پر ان کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ پانی کافی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, شیلو واٹرز ہوتے ہیں, جو شولز ہوتے ہیں یعنی کہ جو گراؤنڈ
اسی جگہ پہ مرج ہوئے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے، کہ جو اگر کشتی وہاں پہ جائے تو وہ سٹک ہو سکتی ہے، تو اس طرح کا یعنی کہ ان کو مشکلات کا سامنا آتا ہے، لیکن پھر بھی یہ شورز کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے جو یہ کوسٹ کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر ہمیں مل جائے، اور کرتے کرتے 8 ہفتے اور لگا دیتے ہیں اسی کو ڈھونڈنے کے لیے اسٹریٹ کو۔ اتنے میں جو سردیاں ہیں وہ آ جاتی ہیں، پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ایک مقام ہوتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں کہ پورٹو سین جولیانو۔ یہ جو پورٹو سین جولیانو ایک جو یہ مقام ہوتا ہے، یہ یہاں پر سٹے کرتے ہیں، کیونکہ جو اس وقت موسم ہوتا ہے وہ جو نہیں تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہے، طوفان آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا جو کم پانی ہے ان کا بھی ان کو سامنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ اب سردیاں سخت ہو جائیں گی تو ہم نے یہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اور اس مقام پہ جیسے ہی جب یہ سٹے کرتے ہیں سردیاں گزارنے کے لیے، تو ایک میوٹنی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب میوٹنی کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ جو یہ باقی کیپٹنز ہوتے ہیں شپ کے، وہ ان میں کہتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ہمارا ایکسپیڈیشن ہے یہی بیکار ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو یہ اسٹریٹ ہی نہیں مل رہی ہوتی جو الپاسو اسٹریٹ ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ ایکسپیڈیشن ہی بیکار ہے، اور یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اب اس کے جواب میں جو فرڈینینڈ میجلن ہوتا ہے یہ وائلنٹلی اس کو کرش کرتا ہے ریبیلین کو، اور بہت ساروں کو یہ مار دیتا ہے اور بہت ساروں کو یہ قید کر لیتا ہے عملے کے لوگوں کو۔ تو اس طریقے سے جو نہیں ہے یہ بغاوت کے اوپر جو نہیں ہے کہتا ہے کہ قابو پاتا ہے، اور جس لوکیشن کے اوپر اس نے اسٹے کیا ہوتا ہے یہیں پر اس کو ایک ایسی خط کاٹ اور جسامت والے لوگ ملتے ہیں جو کافی یعنی کہ لمبے ہوتے ہیں ان کی بہ نسبت جو یہ ہوتے ہیں میجلن کا کرو، تو ان لوگوں کو جو یہ لمبے قد کاٹ کے لوگ ملتے ہیں ان کو یہ پیٹاگونز کا نام دیتا ہے، اور یہ جو ریجن جہاں پر اس نے اسٹے کیا ہوتا ہے اس کو پیٹاگونیا کا ریجن یعنی اس کو نام دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مئی میں جا کے یہ ایک کشتی کو ساؤتھ کی طرف بھیجتے ہیں، 5 کشتیاں ہوتی ہیں ان میں سے یہ ایک کو مئی میں بھیجتا ہے ساؤتھ کی طرف کہ جا کے آگے دیکھ وہ والی اسٹریٹ، پھر یعنی کہ جا کے ڈھونڈنے کے لیے اس کو بھیجتا ہے، لیکن وہ کشتی وہیں پر ڈوب جاتی ہے، اور پھر یہ تقریباً 5 مہینہ ویٹ کرتے ہیں سردیاں گزرنے کا، اور یہ چاروں شپس اس کے بعد یہ جونیا نکلتی ہے اپنے جونیا ایکسپیڈیشن کی طرف دوبارہ سے 5 مہینے کے ویٹ کرنے کے بعد ایک کشتی ڈبانے کے بعد اب 4 کشتیاں جب یہ اپنے سفر پہ دوبارہ نکلتی ہے تو 21 اکتوبر کو جا کے جونیا یہ ایک راستے میں داخل ہوتے ہیں جس کو یہ اس وقت جونیا نام دیتا ہے آل سینٹس چینل کا نام یہ دیتا ہے۔ اب یہ جو اسٹریٹ آل سینٹس چینل یہ آنے والے وقت میں جونیا میجلن اسٹریٹ کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ اس نے ہی اس کو دریافت کیا ہوتا ہے، اور یہی وہ اسٹریٹ ہوتی ہے جس کو وہ اصل میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا بھی ہوتا ہے، جس کو الپاسو اسٹریٹ کے نام سے وہ جانتا ہوتا ہے کہ اگر اس اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو یہاں سے ساؤتھ امریکہ کا جو سی ہے جو ساؤتھ امریکہ اس کو ایگزٹ کیا جا سکتا ہے، ایک نئے سمندر میں جایا جا سکتا ہے۔ تو جب اس اسٹریٹ پہنچتا ہے اب آل سینٹ چینلز یہ اس کو کیوں نام دیتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ 1 نومبر جب آتی ہے تو 1 نومبر کو یہ کراس کر رہے ہوتے ہیں اندر سے، اور 1 نومبر جو ہے کرسچینٹی کے اندر ایک کوئی ریلیجیس ڈے ہے کہ جب کوئی آل سینٹس تہوار ہے یہ وہ مناتے ہیں، آپ گوگل کریں آپ کو اس میں پتہ چلے گا، بہت زیادہ ڈیٹیل مجھے بھی نہیں پتا، تو لیکن یہ ہے کہ اس تہوار کے نام سے اس مذہبی تہوار کے نام سے پھر اس چینل کو آل سینٹس چینل کا یہ نام دیتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں جو ہسٹورینز ہیں اس کو پھر میجلن اسٹریٹ ہی لکھتے ہیں۔ اب جب اس اسٹریٹ کے اندر یہ داخل ہوتا ہے تو اس اسٹریٹ سے گزرتے ہوئے اس کو ارد گرد کا جو علاقہ ہے یعنی کہ جو لینڈ ہے اس کے اوپر جو نہیں ہے مختلف جگہوں پہ جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ آگ جب جلاتے ہیں رات کے ٹائم اس کو وہ آگ نظر آتی ہے، اور اسی بنیاد پہ جو اس لینڈ کو وہ نام دیتا ہے ٹیئرا ڈیل فیوگو، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ لینڈ آف فائر۔ اور یہ وقت ہوتا ہے نومبر 1520 کا کہ جب اس چینل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور گزرتے گزرتے ان کو ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پہ جو 2 راستے ہیں وہ سیپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ الگ الگ جونین راستوں کو جا کے ایکسپلور کیا جائے گا کہ آگے کیا ہے، تو ایک اسی دوران جب ایک رات آتی ہے تو ایک کیپٹن ہوتا ہے ایک کشتی کا کہ ایسٹاویل گومیز، یہ ہوتا ہے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس بھاگ جاتا ہے کشتی کو لے کے، اور یہ واپس اسپین پہنچتا ہے۔ جب اسپین پہنچتا ہے وہاں پہ ٹریزن کا یعنی کہ غداری کا الزام لگاتا ہے میجلن کے اوپر، جو یہ ایسٹاویل گومیز ہوتا ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جو اس کی فیملی ہوتی ہے فرڈینینڈ میجلن کی ان کو اسٹرکٹ سرویلنس کے اندر رکھ لیا جاتا ہے کہ جب تک یعنی کہ وہ واپس آ کے
اپنی صفائی دے گا اس کے بارے میں کہ یہ سب کیا ہوا ہے جو اس کے اوپر الزامات لگے ہیں. تو اب جب یہ کشتی بھی واپس لے کے چلا گیا، اب کتنی کشتیاں بچ گئی؟ اب بچ گئی 3، ایک ڈوب چکی، ایک یہ لے گیا، اب ٹوٹل بچی 3. تو اب 28 نومبر 1520 کو انہی 3 کشتیوں کے ساتھ جو یہ میجلن ہے دوبارہ سے اس اسٹریٹ میں آگے بڑھنا شروع کرتا ہے اور اس اسٹریٹ کو چھوڑ کے ایک کھلے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے. اب جب اس سمندر میں داخل ہوتا ہے، کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی ان کو کوئی ایک جزیرہ نہیں مل سکتا جہاں پر لوگ رہتے ہوں، جہاں پر کوئی خوراک وغیرہ کا بندوبست ہو. تو یہ اس حد تک یعنی کہ بھوک اور پیاس سے مارے جاتے ہیں کہ ان دی اینڈ ان کو جو 2 آئی لینڈز ملتے ہیں وہ بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ نہ کوئی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی خوراک وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ مجبور ہو جاتے ہیں چوہے کھانے کے اوپر. جو آکسائڈز ہوتی ہے یعنی کہ جو بچھڑے کی یا کھال کی ایک بنی ہوئی چیز ہوتی ہے کہ جو کشتیوں کے ماسٹ کے اوپر انہوں نے رکھا ہوتا ہے، جو سپورٹ والی چیز ہوتی ہے کشتی کی، اس کو کہا جاتا ہے ماسٹ. تو ان کا یعنی کہ ان کو بھی وہ اتار کے وہ کھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہوتی ہے لکڑی کی بھر یا بھورا، اس کو یہ کھاتے ہیں. یہ جو سروائیور ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ اس ایک سمندر کے اندر اتنی مشکلات کرنی پڑی ہے، اور بالآخر جو 99 دن کے بعد جا کے یہ پہنچتے ہیں ایک آئی لینڈ کے اوپر جہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی حد تک جو نہیں ہے ان کے آباد ہوتے ہیں. اور جب یہ ادھر آئی لینڈ پہ پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بھوک پیاس سارا کچھ ہے، اس کے ساتھ ان کو وٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہو چکی ہوتی ہے اور ان کو جو اسکروی کی بیماری ہے وہ تک شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو جب اس لینڈ کے اوپر ہوتے ہیں یہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ کسی بھی طرح جو ان کے پاس یورپین پروڈکٹس ہیں ان کی سیل وغیرہ کرے اور وہ اپنے جو ہے ریفل کرے جو اپنی سپلائز ہیں. تو لوگوں میں جب یہ کرنا شروع کرتے ہیں چیزیں بیچنے وغیرہ، اتنے میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ ہیں انہی کی چیزوں کو چرانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ ان کی جو چھوٹی کشتیاں وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ فوراً وہاں سے جزیرہ چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہوتے ہیں. 99 دن کے بعد جا کے یہ ان کو ایک جزیرہ ملتا ہے، اور جب وہ اس جزیرے کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں، جو فرڈینینڈ میجلن ہوتا ہے اس جزیرے کو وہ آئی لینڈ آف تھیوس کا نام دیتا ہے. اس کے بعد جا کے آگے جو ہے موجودہ دور کا جس کو فلپینز کہتے ہیں، یہ ادھر جا کے لینڈ کرتے ہیں. اور جہاں کے لوگ کافی یعنی کہ فرینڈلی ہوتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے گیسٹ کی طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو یہ یورپین پروڈکٹس ہیں ان کو یہاں پر بیچ کر جو متبادل ان کو جو سامان چاہیے ہوتا ہے وہ یہ جنیا بائی کرنے کی کیپیسٹی میں آ جاتے ہیں. اور اس طریقے سے جنیا یہاں کے جو لوگ ہیں پھر ان کو امپریس کرنے کے لیے یہ جنیا جو کیننز اپنی ہیں ان کو بھی فائر کر کے دکھاتا ہے، جو ان کی نیول یعنی کہ آرمز ہیں ان کا ڈسپلے کرتا ہے لوگوں کو، لوکلز کو امپریس کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی ان سے خوش ہوا ہوتا ہے. انہوں نے اس کو اچھا یعنی کہ خیر سے گالی اور جوش و جذبے کے ساتھ اس کو ویلکم کیا ہوتا ہے. تو ان کو امپریس کرنے کے لیے یہ کیننز فائر وغیرہ کرتا ہے، نیول آرمز کی اپنی نمود و نمائش کرتا ہے. خیر لیکن اب جا کے آتا ہے وہ کہانی کا ٹویسٹ کہ میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیوں آخری بار ملاقات کی تھی اس نے میجلن نے اپنی بیوی بچے سے. تو جب اس کے بعد یہ ایک سیبو آئی لینڈ ہوتا ہے ادھر یہ جاتے ہیں جو میجلن کا ایکسپیڈیشن ہے. تو جب یہ ایک اس سیبو آئی لینڈ کے اوپر لینڈ کرتے ہیں، جو وہاں کا راجا ہمابون ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے بڑے فرینڈلی ریلیشن ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے کہ کیتھولزم وغیرہ جو ان وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اس کی پریچنگ شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ جو کرسچینٹی ہوتا ہے اس کی تبلیغ و اشاعت یہ کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو کرسچینٹی کی طرف کنورٹ شروع کر دیتا ہے اور اس کے بہت فرینڈلی ریلیشن ہو جاتے ہیں. اور یہی راجا ہمابون جونیئر سے ایک مدد مانگتا ہے. وہ مدد کیا مانگتا ہے کہ پاس ہی ایک آئی لینڈ ہوتا ہے جس کے اوپر جو لاپو لاپو ایک یعنی کہ ان کا جو چیف ہوتا ہے وہ جو اس کی سوورینٹی کو جو اسپینش ہوتے ہیں یعنی کہ یہ آتے ہیں ان کو یعنی کہ وہ ناپسند کرتا ہے، ان کو یہ قبضہ مافیا سمجھتا ہے، ان کے خلاف جونیت جاتا ہے. اور جو یہ راجا ہمابون ہے یہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جونیت میری مدد کی جائے. تو جو یہ ہوتا ہے حالانکہ اس کو جو اس کا پورا کریو ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ تو جونیت لیڈ مت کر جو ادھر جا کے لڑائی کرنی ہے، یہ لیکن فیصلہ کرتا ہے کہ میں بندے لے کے جاؤں گا اور میں ہی لیڈ کروں گا. اور جو یہ جو بندہ ہے لاپو لاپو
جو اس کا آئی لینڈ ہوتا ہے مکٹان، اس کے اوپر جو نہیں ہے یہ 60 بندے لے کے جاتا ہے، جو یہ فرڈینینڈ میجلن ہوتا ہے اور حملہ آور ہوتا ہے۔ اب جب یہ 60 بندوں لے کے جاتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے ناز ہوتا ہے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ کیننز فائر کرتا ہے، نیول آرمز کی نمود و نمائش کرتا ہے، تو اس کو یہ پراؤڈ ہوتا ہے کہ جو یورپین میرے پاس ویپنز ہے وہ کوئی بہت زیادہ یعنی کہ جدید ہیں اور مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا ان کا، اور میں جلدی جو نہیں ہے ان لوگوں کو جو نہیں ہے کر لوں گا، قابو کر لوں گا۔ تو جب یہ مکٹان کے اوپر جاتا ہے 1500 لوکل لوگ ایک دم سے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور یہ وہیں پر اپنے لوگوں کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ تو یہ فرڈینینڈ میجلن اس ایک سیبو کے آئی لینڈ پہ ادھر ہی جو نہیں ہے یہ 1521 میں اپنے سمجھے کہ زندگی کے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو نہیں ہے کچھ دنوں بعد جو یہ راجہ ہما بون ہے یہ ایک رکھتا ہے بینکوٹ رکھتا ہے، یعنی کہ ایک سمجھے کہ رکھتا ہے دعوت رکھتا ہے، انہی لوگوں کے جو باقی بچے ہوتے ہیں ان کی ایک دعوت رکھتا ہے۔ اب اس دعوت کے اندر جو نہیں ہے وہ جب لاتا ہے ان لوگوں کو تو 20 کے قریب جو یہ ہوتے ہیں لوگ یہ اس بینکویٹ میں جاتے ہیں، اور یہ جو بینکویٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو دعوت ہوتی ہے یہ دراصل ان کو قتل کرنے کی ایک سازش ہوتی ہے، اور اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے دعوت کے اوپر، اور یہ جو لوگ ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھنے میں آخر میں ایک بڑا ٹوسٹ والا آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھوں گا کہ جب یہ ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے جو اس کے بعد 108 لوگ ٹوٹل بچ جاتے ہیں، یہ لوگ پھر بھاگتے ہیں اس آئی لینڈ سے، جس میں سے ایک اور کشتی ہوتی ہے اس کو جو نہیں ہے یہ جلا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور باقی کی 2 کشتیوں پہ یہ سوار ہوتے ہیں، سیپریٹ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے سفر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اور اب جو ان کو کمانڈ کرنے والا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا میجلن الکانو ایکسپیڈیشن ہے، جبکہ یہ بندہ فرڈینینڈ میجلن نام ہے، اب یہ الکانو کون ہے؟ یہ ہوتا ہے جو اسپینش نیویگیٹر ہوتا ہے، اور جو میجلن ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایکسپلورر ہوتا ہے پرتگیز کا، یہ ایک ڈفرنٹ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ والا بندہ جو اب اسپینش نیویگیٹر ہوتا ہے اب یہ کیپٹن بن جاتا ہے، اور یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جوان سیباسٹین الکانو۔ تو اس کے لیے اب یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ایک تو اس نے کسی بھی طریقے سے جو پرتگیز کے لوگ ہیں ان کے ہتھے نہیں چڑھنا، کیونکہ یہ پہلے جو نہیں ہے یہ پہنچ جاتا ہے، جب یہاں سے یہ ایگزٹ کرتے ہیں تو 7 نومبر 1501 کو یہ جو ملوکاز ہیں جو اسپائس آئیلینڈز ہیں یہ ان کے اوپر جا کے بالآخر یہ لینڈ کر جاتے ہیں، اور جو وہاں کے جو مسالہ جات وغیرہ ہے یہ وہاں سے ریفل وغیرہ کرتے ہیں، جو ان کے پاس سامان ہوتا ہے یہ وہ دیتے ہیں، بدلے میں یہ مسالے وغیرہ لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اپنے سفر کو واپس جب شروع کرنے لگتے ہیں تو ان کے پاس یعنی کہ اس بندے کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے پکڑا ہی نہیں دینا، اور جو پرتگیز ہے کیونکہ وہ آلریڈی ان کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں، حالانکہ میجلن تو فوت ہو چکا ہوتا ہے لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس پورے ایکسپیڈیشن کو جو نہیں ہے ختم کرنا۔ تو اس کے یعنی کہ بچنے کے لیے پھر وہ اپنے جب سفر کا آغاز کرتا ہے، اس میں ان کو ایک اور پرابلم آتی ہے، جو ایک کشتی اور ہوتی ہے ٹرینیڈیڈ، وہ جو نہیں ہے اس کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ ہے جو الکانو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کشتی کو ادھر ہی چھوڑ دیا جائے گا ریپیئرنگ کے لیے، اور جب یہ ریپیئر ہو جائے گی اس کے بعد یہ کشتی جو اسپینش جو امریکن لینڈز ہے یہ ادھر جائے گی، جو اسپینش یعنی کہ ٹیریٹری کے انڈر آتا ہے پرتگیز والے سے بچتے ہوئے، اور یہ اپنے جو نہیں ہے سفر کو جو نہیں ہے دوبارہ سے جاری کرتا ہے، اور یہ انڈین اوشن کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب یہ انڈین اوشن میں جب داخل ہوتا ہے تو یہ کراس اس کو کرتا کرتا جو نہیں ہے پرتگیز سے بچنے کے لیے جو کیپ آف گڈ ہوپ ہوتی ہے، یعنی کہ جو یہ ساؤتھ افریقہ کی کوسٹ ہے اس کو کراس کرتا ہوا یہ یورپ کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن جو دوسری طرف ایسٹ میں جو ٹرینیڈیڈ ہوتی ہے جب یہ ریپیئرنگ کے بعد دوبارہ اپنے سفر کو نکلتی ہے تو اس کو وہاں پہ طوفانوں کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ واپس جو نہیں ہے جو یہ اسپائس آئی لینڈز ہوتے ہیں مولوکاز کا جو یہ ایریا ہے ادھر یہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب جب واپس آتے ہیں یہ آلریڈی جو کریو ہوتا ہے اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو پرتگیز کی جو شپس ہوتی ہیں ان کے آگے یہ خود کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ پھر یعنی کہ رہ گی یہ ایک کشتی، تو یہ جو ہوتا ہے کہ جو الکانو ہوتا ہے یہ اپنا ویسٹ کی طرف سفر کو جاری رکھتا ہے، لیکن کیونکہ یہ بھی ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور ایک کیپ ورڈے آئی لینڈ ہوتا ہے یہ یہاں پہ جا کے لینڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے پرتگیز کے انڈر، تو مجبوراً جب یہ ادھر لینڈ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں پرتگال والے، تو یہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتے
جاتے ہیں، جو کرو ممبرز ہوتے ہیں 13 کے قریب، وہ اتر کے جو نہیں ہے کرتے ہیں کہ فوڈ کو بائی کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اب جب فوڈ کو بائی کرنے کے لیے یہ 13 سیلرز جب اترتے ہیں اس کشتی سے، اور اس دوران ان سے ایک یعنی کہ حماقت ہو جاتی ہے کہ یہ جو وہاں کے مسالہ جات ہوتے ہیں یعنی کہ کلووز ہوتے ہیں جن کو آپ لونگ کہتے ہیں، یہ اس کو یعنی کہ ٹریڈ کرتے ہیں اپنے جو نہیں ہے دوسرے سامان وغیرہ کی خرید و فروخت کے لیے. تو جب یہ فوڈ بائی کرتے ہیں لونگ دے کے، جو وہاں پہ جو ہوتے ہیں پہلے سے جو پرتگیز کے فوجی وغیرہ، ان تک یہ پہنچ جاتی ہے بات کہ یہاں پر کسی نے ٹریڈ ایسی کی ہے کہ انہوں نے مسالہ جات دیا، تو انہیں بنا کو ہو جاتی ہے کہ یہ میجیلن کا ہی ایکسپیڈیشن کے لوگ ہیں، تو وہ ان کو فوراً اریسٹ کر لیتے ہیں. جب یہ اریسٹ ہوتے ہیں، جو الکانو ہوتا ہے اس کو خبر پہنچتی ہے کہ یہ اریسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ کشتی لیتا ہے اور باقی جتنا عملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ فوراً جو نہیں ہے ادھر سے نکل پڑتا ہے اور دوبارہ ویسٹ کی طرف اپنا سفر جاری کر دیتا ہے. اور بالآخر جو نہیں ہے یہ پھر 6 ستمبر 1522 کو جا کے تقریباً 17 سروائیورز کے ساتھ صرف جو نہیں ہے سین لوکار، جہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا ہوتا ہے 3 سال کے گیپ کے بعد، یہ واپس ادھر ہی جا کے لینڈ کرتے ہیں. اور جو یہ مسالہ جات وغیرہ ساتھ لے کے آئے ہوتے ہیں، یہ غالباً جو ایکسپیڈیشن کا خرچہ وغیرہ آیا ہوتا ہے، جو لاسز ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کور کرنے کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. اور اس طریقے سے جا کے جو پہلا کوئی ایسا یعنی کہ ایک گروپ ہوتا ہے جو ایکسپیڈیشن ہوتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ میچیلن الکانو ایکسپیڈیشن کے، جس نے پوری دنیا کے گرد چکر لگایا ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ٹوسٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بینکویٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کہ اس بات کو ہم نے نوٹ رکھنا ہے. میں آپ کو ایک ٹوسٹ بتاؤں گا. اب وہ ٹوسٹ کیا ہے کہ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی یہی ایکسپیڈیشن تھا، اور جو سیرا ہے آپ ڈائریکٹ لکھے گوگل کے اوپر کہ کس نے پہلا سرکم نیویگیشن کی تھی دنیا کی، تو وہ آتا ہے فرڈینینڈ میچیلن کے سر کے اوپر، یعنی کہ تاج سجتا ہے. لیکن جو اسکالرز ہیں ہسٹورینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جو میچیلن ہے اس نے ایک مالے کا علاقہ ہے، یہاں سے ایک انریکے غلام ہوتا ہے، اس کو جو نہیں ہے خریدا ہوتا ہے، اس کو لیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ سفر میں انٹرپریٹر کے طور پہ اس کو ہر جگہ لے کے جاتا ہے. اور یہی جو انریکے ہے اس کے ساتھ جو یہ پہلے انڈین اوشن ہو گیا یا یورپ وغیرہ ان کے سمندروں پر بھی نکلتا ہے، اور آئیبیرین پیننسلا ہوتا ہے وہاں پہ گیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ایکسپیڈیشن ہوتی ہے اسپائس آئیلینڈز کی یعنی کہ کھوج کی، اس کے اندر یہ میجلن کے ساتھ اس میں روانہ ہوتا ہے. اور یہ اکیلا واحد بندہ ہوتا ہے جو بینکویٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، دعوت کے اوپر، جو سیبو آئیلینڈ پہ جو راجہ ہما بون کرتا ہے، یہ اکیلا سروائیور ہوتا ہے اس بینکویٹ کا. اور جو اس کا نیٹو لینڈ ہوتا ہے جہاں سے یہ بلونگ کرتا ہے، مالے، یہ اس علاقے سے جہاں پر حملہ ہوتا ہے، جہاں سے یہ بھاگتا ہے، سروائیو کرتا ہے، بچتا ہے فلپین، سیبو آئی لینڈ، یہاں سے جنیا اس کے قریب ہی ہوتا ہے. تو اگر ان کیس جو ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ یہ جو غلام ہے یہ واپس اگر اپنے نیٹو آئی لینڈ تک پہنچ جاتا ہے، نیٹو لینڈ تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ وہ بندہ ہوگا جس نے پوری دنیا کا مکمل جو سفر ہے، جو سرکم نیویگیشن ہے، اس بندے نے کمپلیٹ کی ہونی ہے. لیکن اب یہ مختلف آ رہا ہے کہ جو نہیں ہے آیا کہ آپ اپنے طور پہ کہے کہ جو فرسٹ سرکم نیویگیشن کا جو سیرا ہے وہ میچیلن الکانو کے اوپر ہی آتا ہے یا یہ بندہ کرتا ہے، یہ تو اب آپ کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن یہ ایک ایسا ایکسپیڈیشن ہوتا ہے جو آنے والے وقت میں جو ایج آف ایکسپلوریشن ہے، جو ایکسپلوررز ہیں ان کے لیے ایک نئے دروازے کھول دیتا ہے، ان کو اور حوصلہ ملتا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ جو نئی سے نئی جو جگہیں ہیں ان کی تلاش میں جو سمندری بحری سفر ہے اور زیادہ ان کو کنٹینیو کرے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے. اللہ حافظ.